शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीवी शौहर के इस हिस्से को दबाए, हर घर में इतनी दौलत आएगी, जो भी औरत ये अमल करेगी चंद दिनों में करोड़पति बन जाएगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, शौहर के जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जिसको अगर बीवी दबाए तो उस घर में बेपनाह रिज़्क बारिश की तरह बरसेगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिज़्क में इजाफे के लिए कौन सा बाकमाल अमल बताया कि जिसको करते ही सहाबा पे रिज़्क की बारिश होने लगी। ये तमाम बातें इस वीडियो में तफसील से शामिल की जाएंगी, इसलिए नाज़रीन वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, मेरी आज की ये वीडियो ख़ास ख़वातीन के लिए है जो कि शादीशुदा हैं। शौहर के इस हिस्से को दबाने से घर में इतनी दौलत आती है कि जितना मर्ज़ी ख़र्चा कर लें, कभी दौलत और रिज़्क में कमी नहीं आएगी। आज मैं आपको ऐसा अमल बताने जा रही हूँ ख़ास तौर पर ख़वातीन को, जिसे सुनकर आप इस अमल के बगैर रह नहीं सकेंगी। रात को सोने से पहले औरत ने शौहर का ये हिस्सा दबा लिया जिससे आपको मैं बताने जा रही हूँ, तो दौलत की इतनी फरमानी होगी और ऐसी जगह से रिज़्क मिलेगा कि आपको गुमान ही नहीं होगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी मर्द और औरत का निकाह होता है और वो मियाँ बीवी बन जाते हैं और जिस घर में औरत दुल्हन बनकर जाती है तो घर वाले चाहते हैं कि औरत का नसीब अच्छा हो, घर को संभालें, शौहर के घर वालों की अच्छी खिदमत करें, इसके अपने नसीब के बायस शौहर को अच्छा रोज़गार मिले। जैसे कि आपने सुना होगा कि रिज़्क औरत के नसीब से मिलता है और औलाद मर्द के नसीब से मिलती है। इसी तरह बहुत सी बातें आपको मुआशरे में सुनने को मिलती हैं। हदीस पाक में आता है कि निकाह के ज़रिए रिज़्क तलाश करो और औरतों से निकाह करो, क्योंकि ये औरतें अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे पास रिज़्क में बरकत लेकर आएंगी। नाज़रीन, एक बार एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और अपनी तंगदस्ती की शिकायत की और कहा कि मैं बहुत तंगदस्त हूँ और गरीब हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, मेरी गुर्बत ही नहीं जाती। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर लाजिम है कि तुम शादी कर लो, यानी निकाह कर लो। निकाह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें अल्लाह ताला ने बरकत और तरक्की रखी है कि बेरोज़गारों को भी रोज़गार मिल जाता है, जबकि तंगदस्त आदमी की तंगदस्ती दूर हो जाती है। रिज़्क में बेहतरीन बरकत पैदा हो जाती है, जबकि आज के दौर में लोग निकाह करने में बहुत देर कर देते हैं। जब तक पैसा ना आ जाए, अच्छा घर ना आ जाए, अच्छी गाड़ी ना आ जाए, निकाह की तरफ देखते भी नहीं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों से निकाह करो, वो तुम्हारे लिए माल लाएंगी, यानी उनकी आने से अल्लाह ताला माल में बरकत देगा। जहेज़ लाना मुराद नहीं, और तो हमेशा ये चाहती है कि उसका शौहर घर में इतनी दौलत लाए जो कभी ख़त्म ना हो। तो ऐसी औरत को चाहिए कि आज ही से ये अमल लाजमी कर ले। शौहर अपनी बीवी और बच्चों के लिए मेहनत करता है, वो चाहता है कि उसके घर वाले सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें, किसी से कुछ मांगना ना पड़े और अपनी ही कमाई हुई दौलत से बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें। दूसरी तरफ कुछ ऐसे शौहर भी होते हैं जिन्हें अपनी बीवी और बच्चों की कोई परवाह ही नहीं होती। ऐसे मर्द ज़िंदगी भर ज़लील व ख्वार होते रहते हैं, जो अपनी बीवी और बच्चों की कदर नहीं करते। अगर शौहर घर में पैसे कम लाता है और इसका काम सही तरीके से नहीं चल रहा, कमाई बहुत कम है, तो औरत को चाहिए कि रात को इसके बिस्तर पर बैठ जाए और आराम आराम से इसके पाँव दबाना शुरू कर दे। जैसे जैसे वो पाँव दबाए वैसे ही ये पढ़ती रहे, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 इस्म मुबारक हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ।
عورت اپنے نرم ہاتھوں سے شوہر کے پاؤں دبائے اور ساتھ ساتھ اس کا ورد کرتی رہے، جو اللہ پاک کے دو بہترین اسماء مبارک ہیں۔ شوہر کے پاؤں دبانے کے ساتھ ساتھ اس کا ورد جاری رکھے۔ محترم ناظرین، یہ میاں اور بیوی کا رشتہ بھی قدرت نے انسانوں کے لیے کیسا پیارا رشتہ بنایا ہے، انسان سوچے تو سوچتا رہ جائے۔ ایک وہ لڑکا یا مرد جیسے اس لڑکی یا عورت نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا، ملے بھی نہیں ہوتے، لیکن نکاح ہو جانے سے ایک دوسرے کی کل کائنات بن جاتے ہیں۔ محبت بھر دیتا ہے وہ پیدا کرنے والا، دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے زندگی بھر کا رشتہ جوڑ دیتا ہے۔ یہ نکاح کے بول ساری اجنبیت ختم کر دیتے ہیں۔ وہ لڑکی اور لڑکا جو کسی بھی غیر کے قریب آنے پر چیخ پڑتے ہیں، لیکن جب یہی لڑکا اور لڑکی اس نکاح کے خوبصورت بندھن میں بنتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے لباس بن جاتے ہیں۔ انہیں لڑکی اور لڑکے کے ماں باپ انہیں صنف مخالف سے بات کرنے کو منع کرتے ہیں، موبائل تک کی چیکنگ کر لیتے ہیں کہ کہیں کسی کے چکر میں تو نہیں، لیکن جب اپنی اولاد کو اس پیارے سے رشتے میں باندھتے ہیں تو پھر انہیں کبھی ایک دوسرے سے بے رخی ہونے یا بات نہ کرتا دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی جاؤ ایک دوسرے کے قریب جاؤ، باتیں کرو اور نہ رہو ایک دوسرے کے بنا۔ حالانکہ یہ لڑکا اور لڑکی ہیں تو ابھی بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے صنف مخالف ہی، لیکن ان دو لفظوں نے ان دونوں کا پردہ ختم کر دیا اور دونوں ایک دوسرے کے کلکنات بنا دیا۔ وہ ماں باپ جو اپنی بچی کو بھی موتی کی طرح چھپا کر رکھتے ہیں، وہی اسے خوب بنا سنوار کر اسے ایک مرد کے حوالے کر دیتے ہیں کہ ہاں اب وہ مرد کوئی خالی اجنبی مرد نہیں بلکہ سائن کر کے اپنے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ انکل آنٹی میں اب آپ کی بیٹی کا محافظ ہوں۔ اور اس لڑکے کے والدین بھی جو اپنی اولاد کو لڑکیوں سے ملنے پر پابندی لگاتے ہیں، ان کا بیٹا جب قبول ہے کہ الفاظ کہتا ہے تو کسی کی بیٹی کو خود سے اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ ہاں یہ ہے تمہاری کھیتی، جاؤ اور اس میں داخل ہو جاؤ۔ کیا پیارا یہ رشتہ، کیا خوبصورتی ہے اس میں، اور کیا پیدا کرنے والے کی قدرت ہے کہ بس ایک خطبہ اور اس کے بعد چند الفاظ کہنے سے دو افراد کا ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو جانا، قربتوں کا، رفاقتوں کا تعلق بن جانا کہ انسان کہہ اٹھے کہ ہاں تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور یہ خوبصورت سا بندھن باندھنے سے یہ محبت پیدا ہو جانا کہ پھر صرف زبانی دعووں کی بھی ضرورت نہیں رہتی کہ یہ تو بہت پیارا رشتہ ہوتا ہے، اور اس رشتے کو توڑنے کی کوشش ابلیس تو کرتا ہی ہے اور آج اسی پر ضرب کاری ہے، لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اسے ٹوٹنے سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے کہ ہاں یہ رشتہ تو خاندان کی بنیاد ہے۔ انسان اپنی دنیاوی زندگی کو بہترین اور حسین انداز میں گزارنا چاہتا ہے، جس میں نہ معاشی پریشانیاں ہوں اور نہ ہی معاشرتی اور بد اخلاقی پر مبنی برائیاں ہوں، ہر طرف سے سکون و اطمینان کے ساتھ اس کے شب و روز بسر ہوں۔ انسانی تہذیب و تمدن کی ابتدا خاندان سے ہوئی اور اس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ذریعے پہلے گھر اور خاندان کی شکل میں ڈالی گئی محبت اور انسانیت جو انسانی نفس کے ضمیر میں شامل ہے، خاندان کے استحکام اور بقا کا باعث بنی۔ انسانی روح ہمیشہ اس کے لیے بے تاب رہی ہے اور انسان اس کے بغیر جسمانی، ذہنی اور روحانی اذیت کا شکار رہا ہے۔ 21ویں صدی کو انسانی ترقی کا عروج اور انتہا سمجھا جاتا ہے۔ جہاں یہ صدی انسانی دماغ کو ترقی کی انتہا کو ظاہر کرتی ہے، وہیں یہ انسانی محبت کی تباہی کا آغاز بھی ہے، اور اسی نے مادی سہولتوں، آسانیوں اور مشینوں کی عوض انسانی وجود سے وابستہ رشتوں اور محبتوں کا خاتمہ بھی کر دیا۔ موجودہ دور میں انہی بنیاد پر مغرب میں خاندانی نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ ہر خاندان مرد اور عورت کے نکاح کے وجود میں آتا ہے۔ جس شوہر اور بیوی کا نام دیا گیا اس کی بنیاد محبت پر ہوا کرتی ہے۔
اسلام زوجین کے درمیان محبت و شفقت، احترام و ہمدردی اور احسار و اعتماد کا رشتہ قائم کرتا ہے۔ اس لیے اس نے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے حریف نہیں بلکہ معاون مددگار قرار دیا اور اسے لباس سے تعبیر کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے۔ مزید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بنایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنت سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہترین عورت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی بہترین عورت وہ ہے جسے شوہر حکم دے تو وہ اس کی بات مانتی ہو، جب شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دیتی ہو، وہ عورت اپنی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ایک ذمہ دار بیوی کی بہت اہم خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، حکم ماننے والی۔ نمبر 2، شوہر کو خوش رکھنے والی۔ نمبر 3، مال و عزت کی حفاظت کرنے والی۔ بہترین بیوی وہ ہے جو شوہر کی خوبیوں پر نظر رکھے، اس کے عیوب اور خامیوں کو نظر انداز کرتی رہے، تکلیف اٹھا کر بھی شوہر کو آرام پہنچانے کی کوشش کرے، شوہر سے اس کی آمدنی سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے، اور جو مل جائے اس پر شکر و شکر کے ساتھ زندگی بسر کرے، شوہر کی مصیبت میں اپنی وفاداری کا ثبوت دے۔ نمبر 5 ہے، شوہر کسی معاملے میں زیادتی کر بیٹھے تو اویلا نہ کرے بلکہ صلح اور صبر کا راستہ اختیار کرے، میکہ اور سسرال دونوں گھروں کو اپنا سمجھے، سب کی عزت کا خیال کرے، پڑوسیوں اور ملنے جلنے والی عورتوں کے ساتھ خوش اخلاقی اور شرافت کا برتاؤ کرے، دینی تعلیمات اور نماز روزے کی پابندی کرے اور حقوق اللہ حقوق الباد ادا کرتی رہے۔ سسرال میں سے کوئی کڑوی بات کر دے تو جواب میں خاموش رہے اور شوہر سے شکوہ شکایت کر کے جھگڑے کا سامان نہ کرے۔ شوہر کے ماں باپ اور آنے والے مہمانوں کو بوجھ اور مصیبت نہ سمجھے بلکہ اپنے گھر کے افراد سمجھتے ہوئے حسن سلوک سے پیش آئے۔ گھر آباد رکھنے اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے سمجھداری سے کام لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بولنے کی جگہ پر خاموش رہنا اور خاموش رہنے کی جگہ پر بول پڑنا بہت سی مشکلات کھڑی کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی پرابلمز کو سمجھداری سے ہینڈل کیا جائے تو یہ راستے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ بچت اس میں ہے کہ کوشش کر کے سوچ کو مثبت رکھیں، مفاہمت کی پالیسی اپنائیں اور ٹکرانے کے بجائے بچ کر چلنے کو کامیابی سمجھیں کہ یہی زندگی کو پرسکون گزارنے کا راستہ ہے۔ معافی مانگنا اور معاف کر دینا بھی سمجھداری کی نشانی ہے، لہٰذا کوشش کیجیے کہ یہ نشانی آپ کی شخصیت میں لازمی پائی جائے۔ محترم ناظرین، عورت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان خوبیوں کو اپنا کر عورت گھر کی نوکر یا کسی کی غلام نہیں بنتی بلکہ گھر بھر کی عزت و آبرو، سب کی نظر میں ادب کی حقدار اور بہت سارے معاملات میں ملکہ کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ بیوقوف عورت شوہر کی نافرمانی کر کے اور اسے اپنا فرمانبردار بنا کر غلام بنانے کی کوشش کرتی ہے، یوں وہ غلام کی بیوی بن جاتی ہے، جبکہ عقل مند عورت شوہر کو بادشاہ کی حیثیت دے کر ملکہ بن جاتی ہے۔ اسلام نے میاں بیوی کی سرگرمیوں کے دائرے متعین کر دیے ہیں کہ دونوں میں سے ہر ایک کا مخصوص کردار اور دائرہ عمل ہے جس میں اس نے رہ کر کام کرنا ہے، اور ہر ایک سے اسی کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کے متعلقین اور محتاج لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حاکم اپنی رائے کے حوالے سے ذمہ دار ہے، مرد اپنے گھر والوں کے متعلق ذمہ دار ہے اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اپنے بچوں کے ذمہ دار ہے۔
تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعایت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ پاک کو بہت پسند ہے، کیونکہ میاں بیوی میں محبت ہونا اور ایک دوسرے کی طرف پیار سے دیکھنا گھر میں بہترین رزق اور برکت لے کر آتا ہے۔ ایک اسم مبارک جس کا مطلب ہے اللہ غنی ہے، اور وہ آپ کے شوہر کو بھی فٹ کر دے گا، آپ کے شوہر کے رزق، دولت اور کاروبار میں اضافہ فرما دے گا، آپ کے شوہر کو مالا مال کر دے گا۔ جبکہ دوسرے نمبر پر یا ودودو، یہ اسم میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبت بڑھانے کے لیے ہے، یعنی اگر میاں بیوی میں سے کسی وجہ سے ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ اسم مبارک دونوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ یا غنی یا ودودو، اس اسم مبارک کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ تو اس ویڈیو میں بتائے گئے چھوٹے سے وظیفے کی برکت سے میاں اور بیوی دونوں کے درمیان محبت بھی بڑھ جائے گی اور ان کی دولت میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ناظرین، دراصل بات یوں ہے کہ جب عورت اپنے خامد کی خدمت کرتی ہے تو اس عمل سے اسے ثواب بھی ملتا ہے۔ میاں بیوی کا پیار محبت سے رہنا ہی گھر میں اتنی برکت پیدا کر دیتا ہے کہ انہوں نے سوچا نہیں ہوتا، اور عورت جب پیار محبت سے اپنے شوہر کے پاؤں دبا رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اس اسم مبارک کا ورد کر رہی ہوتی ہے تو اس عمل سے ان کے رزق میں اضافہ ہوگا اور ساتھ ساتھ آپس میں محبت بھی پیدا ہوگی۔ یاد رکھیے کہ میاں اور بیوی کے درمیان ناراضگی رزق کو دولت میں بہت زیادہ کمی کا باعث ہے، لہٰذا میاں بیوی کو چاہیے کہ توبہ کر لیں اور ایک دوسرے سے ناراض نہ ہوں۔ میاں اور بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ جس میں ہلکی سی بھی ناراضگی پیدا ہو جائے تو انسان کا گھر جہنم بن جاتا ہے اور گھر کا سارا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اگر یہی رشتہ خوشی اور پیار محبت میں بدل جائے تو اس گھر میں سکون ہی سکون رہتا ہے، اس گھر سے برکت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، رزق کی بھی کبھی کمی نہیں آتی۔ اکثر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ آج کل کچھ لوگ دوسرے میاں بیوی کو آپس میں پیار اور محبت سے رہتا نہیں دیکھ پاتے، ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ یہ لوگ پیار محبت اور سکون سے رہیں، تو ان میں ناراضگی، لڑائی اور جھگڑا پیدا کرنے کے لیے بہت سے حربے آزماتے ہیں۔ لیکن جو میاں بیوی زندگی بھر کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو کوئی چاہے کچھ بھی کر لے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اللہ پاک بھی ایسے میاں بیوی کی مدد فرماتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جسے اس کا خاوند جب دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ اگر شوہر اس سے کسی بات کا حکم دے وہ اس کی اطاعت کرے، اور اگر شوہر گھر میں نہ ہو تو وہ اس کی مال اور اپنی نفس کی حفاظت کرے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت مرد اور عورت کا خالق ہے اور وہی ان کا محافظ ہے، وہ ان کے عیب و محاسن سے بھی بخوبی واقف ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ شیطان ان کا ازلی دشمن ہے جو ان میں اختلافات پیدا کر کے طلاق تک نوبت لے جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خوشگوار ازواجی زندگی بسر کرنے کے اصول بڑی شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ آج کل معاشرے کا یہ ایک نہایت غمگین اور سلگتا ہوا مسئلہ بن چکا ہے۔ اکثر گھر والوں میں میاں بیوی کے تعلقات کشیدہ ہیں، جس کے نتیجے میں اکثر طلاقیں ہوتی رہتی ہیں۔ سورۃ البقرہ میں وہ عورتیں بیویاں تمہارے لیے پردہ و زینت و آرام ہیں اور تم ان کے لیے پردہ زینت و آرام ہو، یعنی شوہر اور بیوی کے باہمی تعلقات کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوش اسلوبی سے بیان فرمایا ہے۔ جسے وہ بیوی تمہارے لیے لباس ہے ویسے ہی تم ان کے لیے لباس ہو، اس لحاظ سے دونوں کے حقوق اور فرائض مساوی ہیں، لہٰذا پردہ ہے، ہر عیب کو چھپاتا ہے، زینت ہے، حسن و جمالی کو نکھارتا ہے، راحت ہے، سردی گرمی سے بچاتا ہے،
घर एक सल्तनत की मानद है, जहाँ मियाँ सदर और बीवी वज़ीर आज़म और बच्चे रिया की मानद हैं। अगर उनमें से कोई भी अपने हकूक़ व फ़राइज़ पूरे नहीं करेगा तो घर का निज़ाम दरहम भरम हो जाएगा, वहाँ से खैर बरकत उठ जाएगी और मियाँ बीवी टेंशन का शिकार हो जाएंगे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शैतान की पूरी कोशिश होती है कि मियाँ बीवी के घरेलू हालात तबाह बर्बाद कर दे। बीवी के दिल में वसवसा डालता है कि बीवी तुम्हारी फरमाबरदार नहीं, और बीवी के दिल में ख़तरा पैदा करता है कि तेरा मियाँ तुझसे प्यार नहीं करता, वगैरह वगैरह। इसलिए ख़ावंद पर ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती है वो अपनी बीवी के जज्बात की कदर करे ताकि घर का सुख चैन बरकरार रहे। सूरह निसा नंबर 4 आयत नंबर 19। ऐ ईमान वालो, नई हलाल तुम्हारे लिए के वारिस बन जाओ, औरतों की ज़बरदस्ती और ना रोके रखो, उन्हें ताकि ले जाओ कुछ हिस्से उस मेहर वगैरह का जो तुमने दिया, उन्हें जहेज उस सूरत के अर्तकाब करें, खुली बदकारी और ज़िंदगी बसर करो अपनी बीवियों के साथ उम्दगी से। फिर अगर तुम नापसंद करो उन्हें तुम सब्र करो, शायद तुम नापसंद करो किसी चीज़ को और रख दी हो। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए खैर कसीर यानी ख्वाबों और तमन्नाओं की दुनिया और हक़ाइक़ की दुनिया में बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर तुम्हारी रफ़ीका हयात का मेयार हुस्न जमाल उतना ऊंचा नहीं जिसका तुम तसव्वुर किए हुए थे, या उसके एतवार और अखलाक इतने मिसाली नहीं जिनके तुम मुतमनी थे, तो दिल बर्दाश्ता होकर अज़दवाज के इस रिश्ते को तोड़ ना दो, बल्कि इनकी कोताहियों और खामियों पर सब्र करो। अल्लाह ताला के करम से बाइद नहीं कि तुम्हें इस बीवी से ऐसी नजीबो सईद औलाद अता फरमा दे जो तुम्हारे नाम को रोशन कर दे, या जब ज़िंदगी का कारवां आज़माइश व इब्तिला की संगलाग वादी में कदम रखे तो तुम्हारी या बीवी तुम्हारे अज़्म व हौसले को बुलंद रखने में उस गुले रना से ज़्यादा मुफीद साबित हो जिसकी बोए वफा और रंगे सफ़ा को बादे समूम का एक ही झोंका मुरझा कर रख दे। इंसानी हुस्न जमाल का आईना सिर्फ निगाहें तो नहीं, इसके अलावा और भी कई आईने हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी सुन लीजिए, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ उम्दा बर्ताव करता है। काश हम समझे और इस पर अमल करें। वो घर जिसमें मियाँ बीवी की अनबन हो वो कभी सच्ची मुसरतों से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकता और ना कभी तरक्की कर सकता है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है कि बेहतरीन बीवी वो है जिसे तुम देखो तो मसरूर हो जाओ, उसे हुक्म करो तो वो बिला ख्याल हजत इताअत करे, और अगर तुम कहीं बाहर जाओ तो वो तुम्हारी गैर हाजिरी में अपनी असमत की और तेरे माल की हिफाजत करे। एक मुसलमान ख़वातीन को इन खूबियों से आरास्ता होना चाहिए। इस मर्द से भी ज़्यादा कोई खुश नसीब हो सकता है जिसकी रफ़ीका हयात उनकी खूबियों की मालिक हो। बिलखसूस ऐसी बीवियों को अपनी इज़्ज़त व असमत की हिफाजत की ज़्यादा ज़रूरत है जिनके शौहर रोज़गार के सिलसिले में पुराने मुल्क मसरूफ़ कार हैं। इनकी अदम मौजूदगी में हस्ब व नस्ब में टाकिया डालना भी बेहद संगीन जुर्म है जिसे अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेगा। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन की सही समझ बूझ अता फ़रमाए और मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल व मंजूर फरमाए या रब्बुल आलमीन। अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मेरी आपसे बहुत मुतबाना गुजारिश है, अगर पढ़ने में मेरे से कोई गलती हुई हो तो आपसे गुजारिश है मेरी इस्लाह कीजिएगा। शुक्रिया।